नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, हाल ही में हमने आपको जानकारी दे दी दो मौज़ूआत से मुत्तलिक। एक हमने बात की चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुत्तलिक और दूसरा हाल ही में हमने बात की विमेन सेफ्टी से मुत्तलिक। और आज हम सेहत शोबे के एक ख़ास मौजू से मुत्तलिक बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, आपने अक्सर बेशतर आपने यूरोलॉजी के हवाले से सुना होगा, नेफ्रोलॉजी के हवाले से आप जानते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करेंगे, कार्डियोलॉजी की बात करेंगे, ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे। इसके साथ साथ बाकी शोबे जो हैं, ENT है, गायनेकोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, एपिडेमियोलॉजी है, साइकियाट्री है और भी दीगर शोबे हैं। इन सभी शोबों से मुत्तलिक आपने ज़रूर जाना होगा, आपका वास्ता पड़ा होगा। एक ख़ास मौजू से मुत्तलिक आज हम बात करना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी आज के इस प्रोग्राम में। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस शोबे से वास्ता पड़ सकता है और इस शोबे को हम इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा यहाँ कार्डियक अरेस्ट्स के हवाले से बहुत सारे मामला दरपेश आते हैं। हादिसात हम देखते हैं, अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वहाँ पे हादिसात पेश आते हैं, या बाकी जो बहुत सारे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, बाकी जगहों पर भी। तो ये जो शोबा है ये बहुत ही कारामद साबित हो सकता है अगर ये शोबा पूरी तरह से इक्विप होगा, सामान के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से। इस शोबे की क्या सूरत हाल है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और इस शोबे की क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में, और अब अगर अपने मुल्क से बाहर हम जाएंगे, हम फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, अमेरिका, बाकी जगहों की बात करेंगे, तो ये देखेंगे कि बाहर क्या होता है, यहां क्या कुछ करने की जरूरत है। हम सबके लिए आज ये खास मौजू है, चाहे एक आम नागरिक है, चाहे एक आम इंसान है, चाहे सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी अफसर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी व्यक्ति है। वेलकम करना चाहेंगे आज के शो में डॉक्टर शौकत हुसैन शिफा साहब को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स, GMC अनंतनाग। डॉक्टर शौकत हुसैन साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं ये डॉक्टर मेहदी हसन साहब, जो डिप्टी क्लिनिकल डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट इन इमरजेंसी मेडिसिन, NHS इंग्लैंड। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। बात करना चाहेंगे सबसे आगे, जिस तरह से हमने तारुफ दे दिया, सबसे पहले डॉक्टर शौकत हुसैन साहब, हाल ही में खबरों में आया, हमने देखा कि जो GMC अनंतनाग है, GMC अनंतनाग में पेडियाट्रिक्स के हवाले से, और अगर हम इसकी बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, इमरजेंसी मेडिसिन की, एक किस्म का तरबियती प्रोग्राम आपके इस हॉस्पिटल में हुआ। हम जानना चाहेंगे कि जनरल मेडिसिन के हवाले से जो ये तरबियती प्रोग्राम वहां पे हुआ, किस तरह की अहमियत और अफादियत है, क्या कुछ हुआ वहां पे, आगाज कीजिए। हाँ, पहली बात यह है कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। तो पहली बात, जो जिस वर्कशॉप का आपने यहाँ पे जिक्र किया, वो हमने 8 अगस्त को किया। वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, GMC अनंतनाग। और इसमें जो सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे कश्मीर डिवीज़न में आते हैं, वहाँ के जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं और जो फैकल्टी है वो वहाँ पे थी। और इस वर्कशॉप का मेन मकसद ये था कि दुनिया में इमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, या जिस किस्म का केयर पेशेंट्स को दिया जा रहा है, उससे हमें भी वाकफियत मिली, और हम भी देखेंगे कि हम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या अपना मैन पावर है, अपना ट्रेनिंग जो है, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो कोलैबोरेशन किया था, जो हमारा जो ब्रिटिश कश्मीरी एसोसिएशन है और जिनका हेड कर रहे थे उस वक्त हमारे मेहदी हसन साहब, डॉक्टर मेहदी हसन साहब, तो इनको हमने दावत दी और उन्होंने वो कबूल की, और पूरी टीम लेके ये हमारे पास आए और हमने वो वर्कशॉप किया। इसमें जहन में ये बात रखनी है कि जो ये वर्कशॉप हमें किया था 1 दिन का, और 1 दिन में ये पॉसिबल नहीं है कि सारा जो इमरजेंसी मेडिसिन को केयर किया जाए, कवर किया जाए, लेकिन एक स्टिमुलस मिलता है। एक आगाज आपने किया डॉक्टर मेहदी हसन। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। पड़ता
अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम चुप रहो, कहा ना। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का सबूत देना है, इस वजह से लोन अटका हुआ है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक्स वगैरह के पास दस्तयाब आपकी माली मालूमात को आपके वाज़े इत्तफाक से कर्ज देने वाले सभी माली अदारों से साझा करता है। पापा ये तो बहुत ही आसान है। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। साहब आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शौकत साहब ने बता दिया इस हवाले से, क्योंकि हम उस सिलसिले में भी बात करेंगे कि पीडियाट्रिक्स का इसमें क्या रोल है, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले हम आपसे तारुफ चाहेंगे, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे 2 साल में, साल में कहीं पे 8 दिन 10 दिन के लिए खुसूसी तौर आते हैं, तो इस हवाले से हमने भी आज मौका जाना, हमने भी मुनासिब समझा कि आपसे बात करेंगे वहाँ के हवाले से। जैसे अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ देखेंगे इमरजेंसी मेडिसिन की क्या सूरत हाल है, क्या है इसका तारुफ, और अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करेंगे किस तरह से कारआमद साबित हो सकता है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। जो इमरजेंसी मेडिसिन वेस्ट में है, खासकर यूके में, मैं यूके की बात करूंगा, ये बहुत एडवांस्ड है। हर हॉस्पिटल की बैकबोन होती है इमरजेंसी मेडिसिन। इट्स ए फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट। मैं अपनी डिपार्टमेंट की अब एग्जांपल दे दूं। एक टाउन में हॉस्पिटल है, ईस्ट लैंकाशायर हॉस्पिटल, उसमें मेरे डिपार्टमेंट में हम 20 कंसल्टेंट हैं और तकरीबन 100 के करीब डॉक्टर्स हैं। अब देखें कितना बड़ा डिपार्टमेंट है और कितनी अहमियत होती है वेस्ट में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। आप अगर कंपेयर करेंगे, अभी हमारे इधर पूरे इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में इतने मेडिकल स्टाफ नहीं होंगे। सो दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन क्या है? ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जहां हर कोई इमरजेंसी डील किया जाता है। नॉट ओनली कार्डियक अरेस्ट, नॉट ओनली ट्रामा, स्ट्रोक, कोई भी कार्डियक इमरजेंसी, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, गायनी इमरजेंसी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, all emergencies are treated under one roof. Because we will discuss later the training part. Okay. All the emergency physicians are trained in all the emergencies, not only the surgical or the medical, all the emergencies. So मेरा मकसद कश्मीर में ये वर्कशॉप्स करने का यही होता है, या हमारा BKMA का भी एक एजेंडा है ये, कि कश्मीर में ये जो डिपार्टमेंट है इस पे बहुत कम तरजीह दी जाती है। हमारे कश्मीर में माशाल्लाह बहुत अच्छी सुपर स्पेशलिटीज़ है, रियर स्पेशलिटीज़ तक भी है, और उन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जो ये बेसिक इमरजेंसी है, इस पे इधर फंडिंग कम है या लोगों को इसकी तरह ध्यान नहीं है जिसकी तरह। वैसे कश्मीर की बात ही नहीं है, थ्रू आउट एशिया, अगर पूरे एशियन कंट्री में देखोगे इमरजेंसी मेडिसिन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है अभी। अब मिडल ईस्ट में देखो, वो भी एडवांस्ड हो गए हैं, अभी उनके पास अच्छे खासे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं। सो आजकल के दौर में एक हॉस्पिटल को अच्छा रन करने के लिए, लोगों के सेहत को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए एक अच्छे इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपकी जिस तरह से इन्होंने कहा कि मतलब जो अफरादी कुव्वत है, जिसको हम इस तरह से कहेंगे, डॉक्टर्स का अमला, बाकी चीज़ें, इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग्स। तो ये जो आपका ट्रेनिंग का वहाँ पे एक सेशन हुआ, ये भी इसी कड़ी के तहत एक पेशरफ्त थी। तो इन चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या यहाँ पे इन चीज़ों के करने की ज़रूरत है, और अगर किया जाएगा तो क्या करना चाहिए? हाँ, पहली बात यह है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है, ये सिर्फ जो वेस्ट है वहाँ के लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम यहाँ पे रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं या डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी भी ज़रूरत है। जिस तरह इनको कार्डियक केयर की ज़रूरत है, जिस तरह इनको रेस्पिरेटरी केयर की ज़रूरत है, जिस तरह इनको वहाँ पे ट्रामा में, एक्सीडेंट ट्रामा में केयर की ज़रूरत है, हमें भी वो ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसकी अशद ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 2011 और 2012 में जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी जो है, एक इमरजेंसी सेल बनाया जाए। हम डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा कॉर्नर हो कि जहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे कि वहाँ पे उनको डील करेंगे। अब यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड एक चीज़ करनी है, वो ये है कि जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, वो बंदा पहले हॉस्पिटल में नहीं आता है कि मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाए फिर मेरा यहाँ पे ये करो, बल्कि उसको खेत में हो जाता है, उसको घर में हो जाता है, उसको रास्ते और सड़क में हो जाता है।
ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ایمرجنسی میڈیسن کا سوچتے ہیں اور ہمیں یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر بڑھائیں, ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ویب بنانا ہے جس کا ایک کونا جو ہو وہ میرے گاؤں میں ہے, ایک کونا ہو وہ میرے سکمز میں ہے. دیکھیے آپ نے ویب کی بات کی, آپ نے کہا کہ گاؤں کے کونے میں ہو, کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے, کوئی کچن میں, کوئی باتھ روم میں, کوئی دوسری جگہ پہ, کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے اس سلسلے میں. لیکن جہاں تک یہ اب ہم پھر پہنچ گئے, ہم ٹریننگ کی طرف پہنچ گئے, تربیت کی طرف پہنچ گئے. ابھی تک جو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ زیادہ کنسپشن ہے, ڈاکٹر شوکت صاحب آپ کو کہنا چاہیں گے, اس حوالے سے زیادہ تر فرسٹ ایڈ کے حوالے سے کہا جاتا ہے. لیکن آج ہم جنرل میڈیسن کی اس کی بات کر رہے ہیں, ایمرجنسی میڈیسن کی. یہ بتائیے کہ جو تربیت ہے, ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں گاؤں تک, کونے کونے تک اس چیز کو پہنچانا ہے, کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ جو آپ کی کوششیں ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے یہ, اس پہ میں پہلے ہی آنا چاہتا ہوں لیکن آپ نے پوچھا تو بہت اچھی ہے. پہلے میں یو کے کی مثال دیتا ہوں, وہاں کیسے یہ انہوں نے کیا ہے. جی, کہیں بھی گاؤں میں, کھیت میں, سڑک میں, مال میں, ایئرپورٹ پہ کہیں بھی ایمرجنسی ہونا ڈیل کیا جاتا ہے اور لوکل پاپولیشن سے ڈیل. فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ یا مال میں کارڈک اریسٹ ہو گیا, سب سے پہلے بائی اسٹینڈر ہوگا, جو بھی ہوگا وہ کر لے گا. وہ کیسے کرے گا, ان کی کیسی ٹریننگ ہے وہ میں بتاتا ہوں. اسی حساب سے ہم کوشش کریں گے اپنے اسٹیٹ میں بھی, اپنے ایریا میں بھی کریں. سو فرسٹ آف آل جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ سارے BLS ٹرین ہوتے ہیں, بیسک لائف سپورٹ. سارے میڈیکل پروفیشنلز, تب تک کسی بھی یو کے میں میڈیکل پروفیشن کی جو لائسن ہے رینیو نہیں ہوگی جب تک وہ 3 سال کے بعد BLS ٹریننگ نہیں دے گا. کسی بھی, چاہے نرس ہو, چاہے ٹیکنیشین ہو, ڈاکٹر ہو. پھر جو میڈیکل ایمرجنسی میں جو ڈاکٹرس ہیں ان کے لیے اور مینڈیٹری کورس ہے, جیسے ACLS, ALS, ATLS, APLS, وہ میں ٹچ نہیں کروں گا. لیکن میں ٹچ کروں گا جی, اب ہر آدمی کو کیسے ٹریننگ ہوگی. یو کے میں اگر کسی بندے کو جاب دی جاتی ہے, جاب اس کو بولتے ہیں بھائی BLS سرٹیفکیٹ چاہیے ہمیں. اور اسکول میں 10th سے پہلے یا اے لیول سے پہلے ان کو اسکول میں ہی BLS کیا جاتا ہے. سو دیٹ مینس جو بھی یو کے میں تو سارے پڑھے لکھے ہیں, جو بھی بندہ اسکول سے نکلا اس کو ایٹ لیسٹ BLS بیسک لائف سپورٹ ٹریننگ آتی ہے. اب بیسک لائف سپورٹ میں ایک اکوپمنٹ مینلی چاہیے ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیفیبریٹر, جسے شاک دیتے ہیں. جی, آپ نے دیکھے ہوں گے ایئرپورٹس پہ وہ چھوٹا سا باکس ہوتا ہے, ایون انڈیا میں بھی بہت جگہ بھی ہیں, ہر شاپنگ مال میں ہوتا ہے, ہر سڑک پہ ہوتا ہے, مسجدوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک اکوپمنٹ ہے جس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں پیشنٹ کے چیسٹ کو. وہ پھر ایک BLS ٹرین بندے کو بتاتے ہیں اس کے بعد کیا کرو, اس کے بعد شاک دو نہ دو, ٹھیک ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. سو انہوں نے ہر گاؤں میں یہ فیسلٹی رکھی ہے. ویسے اتنی مہنگی مشین نہیں ہے وہ, لیکن BLS ٹریننگ اگر ہم اسکولوں سے اسٹارٹ یہاں بھی کریں اتنی بڑی ٹریننگ نہیں ہے, 3-4 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ. ہاں, یہاں 2B1 میں ہوتی ہیں, بٹ وہ مجھے لگتا ہے ایک اسپیسیفک پاپولیشن کو دیتے ہیں, لائک یہاں کے ہیلتھ کیئر کو دیتے ہیں. لیکن BLS ٹریننگ ہر انسان کو ہونی. BLS کے حوالے سے آپ نے بات کی, ناظرین محترم, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, ہمیں چاہیے اب جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آ گئی, اگر ہم اس چیز کو باضابطہ مطلب کامیاب بنانا چاہیں گے, اپنی زندگی کو باضابطہ محفوظ بنانا چاہیں گے, تو ہمیں چاہیے پھر جو BLS کے حوالے سے بیسک لائف سپورٹ کے حوالے سے جو تربیت ہے, اس تربیت کو ہم حاصل کریں. اس تربیت کے حوالے سے ہم دوسروں کو یہ انفارمیشن پہنچا دیں. آپ نے سنا ہوگا کئی سال پہلے ہماری سرکار جو ہے, ہماری گورنمنٹ جو ہے, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ جو ہے, ان کی طرف سے بھی باضابطہ اس سلسلے میں ایئرپورٹس کے حوالے سے انیشیٹو لیے گئے. سیو ہارٹ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بھی ایک قسم کی ایک پہل کی. اس وقت یہ کہا گیا کہ کس طرح سے اگر کہیں پہ بھی کسی ایئرپورٹ پہ, کہیں پہ بس اڈے میں, کہیں پہ اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے تو کیا کرنا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے جو فرمایا بیسک لائف سپورٹ کی, بیسک لائف سپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے تعارف دیا, انہوں نے کہا کہ جو اسکول ہے, اسکول سے ہی ہم نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے, بچے کو تربیت دینی ہے. آپ فردر بتا دیجیے. ہاں, میرا اس میں جو نقطۂ نظر یہ ہے
کہ جو ہماری جہاں تک ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے وہ یہاں پہ جب آپ کے جو پرائمری ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جب وہ BLS میں ٹرین نہیں ہے تو ہمارا پہلا سٹیپ یہ نہیں رہے گا کہ وی ول گو ٹو اسکولز اینڈ ڈو اٹ دیئر. سو ہمارا پرائمری ٹارگیٹ جو رہے گا وہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہی رہیں گے. لیکن ہمیں ساتھ میں یہ یاد رکھنا ہے جیسے قرآن میں ایک ٹرم یوز کیا ہے سما. جب سما کو پھر کچھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لیکن سما کا ایک مطلب ہوتا ہے سائملٹینسلی. اٹ مینز دیٹ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کریں گے اور پھر سالوں میں ویٹ کریں گے اور پھر باہر جائیں گے, بلکہ ہمیں ایک ایسا پروگرام بنانا ہے کہ فرسٹ ٹارگیٹ ول بی آور ہیلتھ کیئر ورکرز اینڈ سائملٹینسلی وی ہیو ٹو اپلائی اٹ ٹو آور پیریفریز, جو ہمارے اسکولز ہیں, جو ہمارے جو ولیجز ہیں وہاں پہ ہمیں کیمپ کرنے ہیں, وہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی پیپل کو کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کارڈیک اریسٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ہم ویٹ کریں گے ایمبولینس کا, ہم ویٹ کریں گے کہ پھر اس کو شفٹ کریں گے, تب تک بیچارہ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس ہمارے گاؤں میں یا ہمارے محلے میں کچھ لوگ ٹرینڈ ہیں کہ جو اس کو امیڈیٹ کیئر پہنچا سکتے ہیں جب تک ہمارا ایمبولینس ہو جائے, وہاں پہ پہنچ جائے, تو ہم جو یہ ڈیتھ ہے وہ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, ڈیتھ ریٹ کو کم کر سکتے ہیں. اسی لیے جو میرا اس میں نقطۂ نظر ہے وہی ہوگا کہ آور فرسٹ فوکس ول بی آن ہیلتھ کیئر ورکرز, بٹ سائملٹینسلی ہم اس کو اپلائی کریں گے ہمارے اسکولز. آپ سے ایک بات ہم کرنا چاہیں گے یہاں پہ. دیکھیے آپ ابھی جو اننت ناگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے پیڈیاٹرکس, بہت سارے بچے جو ہیں تولد لیتے ہیں وہاں پہ, شروعات آپ کے ہی ہاسپٹل سے ہے. کیوں نہ ایسا جو آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں, ایک پیرنٹس کے ساتھ ایک قسم کی ایک کنورسیشن آپ کی ہو, ایک بات ان کے ساتھ ہو, اور انہی کے ساتھ کہ جب ان کا بچہ 3 سال 4 سال کا ہو جائے, آپ کے جس طرح سے آپ نے بہت ہی پہلے ہم آپ کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کا تربیتی پروگرام وہاں پہ ہوا, اب ان کے پیرنٹس کے لیے, ان بچوں کے لیے آپ بھی ماہانہ مہینے میں ایک دفعہ تربیتی پروگرام رکھا. ان بچوں کو جنہوں نے وہاں پہ رجسٹریشن آپ کے ہاسپٹل میں ہو گئی وہ وہاں پہ آ گئی, کیا اس طرح کا انیشیٹو کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بالکل ہمارے پرائیورٹی میں ہے اور ہمارے ذہن میں ہے. اور ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج اگر ہم یہاں پہ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے. لائک وائز اگر ہم کوئی بھی انفارمیشن, اگر ہم آپس میں کوئی میڈیکل جو پروفیشنلز ہیں آپس میں ہی شیئر کر دیں کوئی انفارمیشن, وہ گھر گھر پہنچ جاتی ہے. تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ کہ ہم لوگوں کو جمع کریں, ایک ایک کر کے جمع کریں, بلکہ اگر ہم ایسے پروگرامز کو ڈیوائز کریں کہ جہاں پہ وہ ایسی ہم انفارمیشن دیں گے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور جو عام پیپل کے لیے بھی فائدہ مند ہو, تو اس میں وداؤٹ لوگوں کو جمع کرنے کے بغیر بھی ہم ان کو وہ سارا انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر شوکت صاحب, ہمارے آج کے اس پروگرام کا, آج کے سیشن کا بھی مقصد یہی ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, یہ بتائیے, آپ کی جس طرح سے ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے کہا, اب یہ ہمیں سمجھائیے آپ کہ آپ زیادہ دن یہاں رکیں گے نہیں, زیادہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی, لیکن آج ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی چاہیں گے کہ اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا, کوئی اریسٹ ہوا, ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا کارڈیک اریسٹ ہے, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے جو وہاں پہ آپ کے ہاں کیا جاتا ہے, تاکہ کسی حد تک تھوڑا سا, جب تک یہ پیشنٹ جو ہے ہاسپٹل پہنچ جائے تو وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. جس سے پہلے میں آپ اس کوشچن کا آنسر دوں, ایک مثال میں دیتا ہوں جی, اسی کوشچن کے ریلیونٹ ہے وہ. فرض کریں, خدا نہ کریں, کسی فیملی میں کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, شام کے سمجھو 5, 6 یا 10 بجے ہیں, گھر کے 3 فرد ہیں جی, ان کو کچھ نہیں پتا اس میں کیا کرنا ہے, وہ کیا کریں گے؟ فون کریں گے. یہ تو پتا کہ یہ کہ کارڈیک اریسٹ ہے, دے ڈونٹ نو. وہی BLS میں وہی سکھاتے ہیں کیسے ریکگنائز کریں گے کارڈیک اریسٹ ہے نہیں ہے. ہاں, میں بتا دوں گا. اب وہ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی دوست کو فون کریں گے یا ڈاکٹر کو فون کریں گے یا ایمبولینس کو. ایمبولینس پتہ نہیں اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ نہیں. آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ جی. اور پھر ہاسپٹل کتنا بھی قریب ہو 10-15 منٹ لگ جائیں گے. مطلب سمجھو قریب اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل پہنچ جائے گا. 1 گھنٹے کے بعد کارڈیک اریسٹ میں وہ نہیں بچنے والا. وہ پہلے 10 منٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پہلے 10 منٹ کارڈیک, کیونکہ جو ہارٹ کارڈیک اریسٹ میں ہوتا کیا ہے, جو ہمارا ہارٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے پمپ کرنا بلڈ ٹو دا آرگنز آف دا باڈی, مینلی برین, ہارٹ اٹ سیلف. اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جی. تو اس کے بعد اگر بچ بھی جاتا بندہ, اس کی نیورولوجیکل آؤٹ کم اتنی خراب ہوتی ہیں, وہ تو یا پیرالائسس ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتے ہیں. سو بیسک کام کیا ہوتا ہے کہ اس ہارٹ کو پمپ کروانا ہے. کیسے؟ اس کو ہم CPR بولتے ہیں,
چیسٹ کمپریشنز کرتے ہیں تب تک جب تک یہ ہاسپٹل پہنچے. سو ایویڈنس یہ ہے اگر اچھا سی پی آر چیسٹ کمپریشن سائڈ میں مطلب اس ونو کشن لفظن مطلب ونی کن جائے کو خدا نخواستہ کم واقع پیش ٹھیک عام نفرس چھن پتہ گۄڈنیتھٕے کیژن چھن یہ پتہ یہ ہارٹ کم سائڈ یہ لیفٹ سائڈ کن یہ رائٹ سائڈ عام نفرن اگر اس مطلب گامن ہز کت کرو دیہاتن ہز کت کرو یا ایون اگر سٹی ہز کت کرو کن جائے یمس بچارس زیادہ امچ علمیت یہ دچھن کن یہ لیفٹ سائڈ کت کن تھوڑا سا دباؤن یہ ہتو اس یہ ونتو اس بیٚیہِ بیاکھ اکھ چیز اکھ امپارٹنٹ سہ تہِ یژھو تۄہہِ أسۍ ناظریٖن ونُن زِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس امہِ قٕسمُک کانٛہہ واقعہٕ پیش ییہِ کانٛہہ پین باسہِ چیسٹ پین یہ پین شاید یژھو ڈاکٹر صٲبس نش تہِ زانُن تونس تانیتھ آسان تھوڑا سا اس میں کہ تیٚلہِ چھُ باسان کہ نہ شاید چھِ أتھۍ سلسلس منٛز یِہوے انسیڈنٹ چھُ یُس یہِ کارڈیک اریسٹ چھُ یُس مےٚ ووٚن کہِ ہارٹ سٹاپ کران کٲم اتھ چھِ واریاہ وجوہات اکھ چھُ تمہِ منٛز ہارٹ اٹیک یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ونان ایم آی سُہ چھُ اکھ مگر اتھ چھُ واریاہ تہِ امہِ ورٲے تہِ چھِ واریاہ وجوہات کٲنٛسہِ گوٚو انفیکشن سیپسس تمہِ سۭتۍ تہِ کٲنٛسہِ گوٚو ڈایریا وومٹنگ ہایپوولیمیا تمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ اتھ چھِ واریاہ مگر یُس تُہۍ ہارٹ اٹیکٕچ کتھ کٔرِو یہِ ہسا یہِ چیسٹ پین چھُ ونان ضروٗری چھُنہٕ سۄ کہِ نارملی ہارٹ چھُ کھوورِ سایڈ آسان مگر کینٛژن پاپولیشن چھُ دٔچھنہِ سایڈٕ تہِ آسان بٹ موسٹلی چھُ آسان ہارٹ کھوورِ سایڈٕ چیسٹ پین ہیٚکہِ تِمن کھوورِ سایڈٕ ٲسِتھ اگر ایم آی آسٮ۪کھ سُہ ہیٚکہِ تِمن یور ہٹس تام تہِ وٲتِتھ سُہ ہیٚکہِ شولڈرس کُن تہِ گٔژھِتھ اِوٕن اگر انفیٖریَر وال ایم آی آسہِ سُہ گژھِ یٔڈ منٛز یٔڈ منٛز تہٕ مےٚ چھُ یاد اکہِ دۄہ أکۍ کارڈیک اریسٹ پیشنٹ کٔر مےٚ ناٹ ایم آی پیشنٹن کٔر مےٚ ییٚتہِ کال دوٚپُن مےٚ حظ چھُ تھوڑا یِہوے گولہٕ ہی پھیران یٔڈ منٛز مےٚ دیٖتو نظر پتہٕ ییٚلہِ مےٚ تٔمِس نظر ای سی جی تٔمِس اوس انفیٖریَر وال ایم آی ہارٹ اٹیک اوس تٔمِس چلو وۄنۍ ووٚنوٕ تۄہہِ اصلی یُس گۄڈنیُک کوسچن چھُ أکِس عام انسانس کِتھ کٔنۍ ترِ فِکرِ گرس منٛز کٲنٛسہِ گوٚو کارڈیک اریسٹ سو اتھ منٛز چھِ زٕ چیٖز ایڈلٹن منٛز وٕچھان أسۍ گۄڈنیتھٕے ریسپانس مامدا ٹھیٖک چھُکھا اگر نہٕ سُہ ریسپانس دی کِہینۍ ہی ڈِڈنٹ سپیٖک اینی تھنگ گۄڈٕ چھُ ریسپانس چیک کرُن اگر نہٕ یہِ کینٛہہ چھُ باسیو انکانشیس أمۍ دیُت نہٕ ریسپانس کِہینۍ تمہِ پتہٕ چھِ نارملی أسۍ أمِس پلس کران چیک کیروٹِڈ پلس یتھ چھِ أسۍ اتھ تھاوان اتہِ چھِ وٕچھان یہِ ہارٹ بیٖٹ چھا گژھان کِنہٕ نارملی چھِنہٕ یتھ منٛز چھِنہٕ یِوان اتہِ أژِس منٛز أسۍ چھِ وٕچھان أمِس ہٹِس پٮ۪ٹھ تتھ چھِ ونان کیروٹِڈ پلس چھِ أسۍ چیک کران بیٚیہِ چھِ وٕچھان یہِ چھا شاہ کھالان والان کِنہٕ نہٕ اگر نہٕ تٔمِس سُہ پلس آیہِ اتھِ شاہ کھولُن نہٕ وولُن نہٕ کِہینۍ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چھُ یِتھ کٔنۍ چھِ اتھ پنٕنۍ کرٕنۍ لاک چیسٹس منٛز باگ چیسٹس یُس یہِ برٛیسٹ بون یتھ چھِنہ اتھ کیاہ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ونان سیٖنٕچ مٔنٛزِم بون اتھ بٔنمِس حِصس پٮ۪ٹھ چھِ اتھ زٕ تھاوٕنۍ پنُن پان چھُ یِتھ کٔنۍ سٹریٹ کرُن پتہٕ چھُ والُن 1 2 3 4 یہِ چھُ 2-3 لٹہِ کرُن تمہِ پتہٕ چھُ أمِس ٲس کھُلاوُن ٲسس منٛز چھُ اکھ یہِ ہسا یہِ 2 لٹہِ أمِس پھۄکھ دیُن ٲسس منٛز مطلب یُس یہِ ٲسس منٛز پھۄکھ دیُن چھُ یہ چھا مطلب گۄڈنیتھٕے ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ اتھ چھُ تھاوُن سینٹرس یِم چھِ تھاوٕنۍ سینٹر اگر تُہۍ اتھ تھوٚو یِتھ کٔنۍ أمِس چیسٹس سینٹرس منٛز اوس نہ پتہٕ چھُ أمِس دباوُن یہِ چھُ 3 لٹہِ دباوُن ٹھیٖک چھا اکھ یہِ گژھِ چیسٹ وسُن تقریٖبن 1/3 بۄن 1/3 چیسٹ گژھِ وسُن بۄن 2 3 4 مطلب کوٗشِش چھِ یہِ کہِ ہارٹس پٮ۪ٹھ گژھِ واتُن پریشر سُہ گژھِ پمپ کرُن ہارٹ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ دباوُن سُہ چھُ واریاہ سورُے فنکشن منٛز روزُن یُس یہِ پھیکٮ۪ن ہُنٛد بار چھُ یہِ گژھِ سورُے پیشنٹس پٮ۪ٹھ پیوٚن یِتھ کٔنۍ پتہٕ یُتھُے یِم 3 گژھن پتہٕ چھُ أمِس یِتھ کٔنۍ پہم ٲس تُلُن تھوٚد ٲس کِنۍ یا نستہِ کِنۍ دیُن پھۄکھ سو دیٹ سُہ چھُ ایکچُؤلی برٛیتھ دِوان پتہٕ روزُن تیٖژ کَس کران مگر تیٖژ کَس چھُ ایمبولینس یا ہاسپِٹل کانٛہہ نفر اَنُن یُس پتہٕ اگر أسۍ اِوٕن ٲسس تہِ ہٮ۪کو نہٕ یہِ پھۄکھ دِتھ کینٛہہ مگر یہِ ہارٹ روزُس کران ییٖژ کاس پیشنٹ ہاسپِٹل واتہِ تمہِ سۭتۍ چھِ چانسز سٔروایول واریاہ زیادٕ تۄہہِ کوٚروٕ اکھ کوسچن ٹچ کہِ کارڈیک اریسٹ چھُ ییٚتہِ چھِنہٕ بچان کینٛہہ اینڈ ریٖسنٹلی گوٚو یہِ زیادٕ کارڈیک اریسٹ ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ کارڈیک اریسٹ چھِ واریاہ وجوہات مگر نہ بچنٕکۍ چھِ چانسز واریاہ کم آسان ییٚتہِ بِکاز بہٕ وَنَے ہندوارِ گوٚو بڈگامہِ گوٚو بیروٗ سایڈٕ گوٚو یا شُپین گوٚو کارڈیک اریسٹ تتہِ کُس کرِ یہِ تتہِ کُس کرِ گۄڈنیتھٕے بی ایل ایس پتہٕ اگر سُہ ووت ٹیرِشری کیئرس منٛز توٚتام آسہِ سُہ بالکل مطلب دیٹس واے شوکت صٲبن ووٚن گۄڈنیتھٕے کہِ ہیلتھ کِیر چھُ اَسہِ ضروٗری ییٚتہِ بیسِک لایک سپورٹ پتہٕ یِم
ڈاکٹر ایڈوانسڈ لائف سپورٹ ٹریننگ کی ضرورت. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ جو اب ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں, سیکنڈری مطلب ہاسپٹل یمتی چھاز جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتا دیا کہ کس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے, یا سکولس مزن وہ گوڑائی کہ یہ BLS اس کا سکولس میں انٹروڈیوس ایک اچھا انیشیٹو ہے جس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مطلب یہ کرنا چاہیے, اور ہم آگے بھی اس سلسلے میں یہاں پہ گفت و شنید کریں گے, بات کریں گے آپ کے IRF سے, آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے جو اس سے متعلقین ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اس سلسلے میں, تاکہ ایک باضابطہ ایک پہل کی شروعات ہو. تو کیا صورتحال ہے ابھی, کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں یا سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں؟ اگر ہم اپنے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کی بات کریں گے تو ہر جگہ مطلب ایسا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میڈیکل کالج لیول کے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل مانا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ایمرجنسی میڈیسن کے حوالے سے اگر باضابطہ کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی کالج ہے یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں پہ ایسا کچھ یہ ہے تو وہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے. لیکن جو باقی ہے ہمارے ہیں GMC اننت ناگ ہے, GMC بارہمولہ ہے, GMC ہندوارہ ہے یا باقی ہے, وہاں پہ مطلب ابھی وہ اس انداز میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سکمز میں اس کو ہم نے مقید کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے مہدی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ فیلڈ میں کہیں پہ ہو گیا یا اننت ناگ میں کہیں ہو گیا تو سکمز میں شفٹ کرنا پڑتا ہے. سو ہمیں یہ اسٹرینتھن کرنا ہے, اور میری ایک خوش قسمتی کی بات ہے, میں اپنے میڈیکل کالج کی بات کرتا ہوں کہ جو ہماری پرنسپل آئے ہیں پروفیسر رخسانہ نجیب, جو خود ایک انٹینسوسٹ ہے, تو ان کا جو پرائیورٹی ہے وہ ICU کیئر کو وہاں پہ امپروو کرنا ہے, وہاں پہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ کھڑا کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے خاص کر یہ میسیج دے کے یہاں پہ بھیجا ہے کہ وہاں پہ یہ بتانا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس پلیس انلیس اینڈ انٹل, میں اس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو اور ICU کیئر کو یہاں پہ کھڑا کر کے ان کا بیسیکلی جو آپ نے رخسانہ جی کی, آپ نے ڈاکٹر رخسانہ جی کی بات کی, انہوں نے بھی اپنی بہت اچھی خدمات انجام دی ہیں جب وہ یہاں پہ GMC سری نگر میں تھے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس دو اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں لیکن دو امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بلیو لائٹ ایمبولینس ہے اس سلسلے میں ہمیں مختصراً آپ بتا دیجئے, اور جو آپ کے پاس برٹش کشمیر ایسوسیشن ہے تو کیا خدمات ہے اس کی طرف سے, اور بلیو لائٹ سسٹم ایمبولینس سسٹم کے حوالے سے. First of all, I'll tell you about BKMA. BKMA is a British Kashmiri Medical Association. It's an association of medical doctors in UK who have objectives to uplift the ailing medical, mainly the emergency system in Kashmir. So we try to uplift it. We work with palliative care and other departments as well, but one of the objectives is to help Kashmir to get this department uplifted. We have so many objectives, we don't have time to listen. So now the next is Blue Light Ambulance. Blue Light Ambulance وہ ایمبولینس ہوتی ہیں جس میں آپ نے ایک کرٹیکلی ایل پیشنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ بڑگام سے آپ نے سری نگر یا GMC اننت ناگ سے سری نگر, وہ پیشنٹ اگر وہ 1 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل نہیں پہنچا وہ مر جائے گا. مطلب وہ پیشنٹ, وہ آپ اس پیشنٹ کے لیے آپ بلیو لائٹ استعمال کر سکتے ہیں. UK میں بلیو لائٹ صرف استعمال ہوتے ہیں ان ایمبولینسز کے لیے, پولیس کے لیے اور فائر سروس کے, اور کوئی نہیں کرتا ہے. اب یہ بلیو لائٹ ہر کوئی ایمبولینس ضروری نہیں ہے بلیو لائٹ یوز کرنا, کیونکہ میں بتا دوں گا بلیو لائٹ کے لیے, اگر بلیو لائٹ کریٹیکلی ایل پیشنٹ ہے اس کے لیے اگر ہم قانون بنائیں گے کہ لوگوں کو جگہ دینی ہے, لوگ دیں گے, لیکن اگر ڈرائیورس اس کو مس یوز کریں گے تو کوئی جگہ نہیں دے گا, وہ پھر unnecessarily جو. کس طرح سے وائنڈ اپ میں آپ اپنی آخری میسج دینا چاہیں گے, چاہے اس کے حوالے سے بلیو لائٹ کے حوالے سے اوور آل, کیونکہ ہمارا وقت اوور آل یہ میسج ہے یہاں کے گورنمنٹ کے لیے, یہاں کے میڈیکل کالج کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں کے اسکولوں کے لیے, ہمیں ایز ون ہو کے ایمرجنسی میڈیسن کو یہاں امپروو کرنا پڑے گا. ایمرجنسی میڈیسن کو ایز اے ہم ویسٹ کے اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچیں گے, ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی ٹو امپروو اٹ ود ان نیکسٹ 4-5 years. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہ بہت ہی امپارٹنٹ جانکاری دے دی. وہاں پہ NHS انگلینڈ سے آپ یہاں پہ آئے اور بہت ساری جگہوں پہ آپ پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن کے اندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ڈاکٹر شوکت حسین شفا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
कि आपने हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी आज के इस प्रोग्राम में, और आपके प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा का भी शुक्रिया कि उन्होंने आपको यहाँ पे एक अच्छी पैनल को यहाँ पे भेज दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद तो सठा सठा शुक्रिया, मगर आखिरस पे यह कत कि यम जन यह एम्बुलेंस चलावन वल यम जन आम लुक ब्लू लाइट हुंद इस्तेमाल जरूरी यतन अकिस इंसान सुन जू हेकि बचित। अगर इस तथ मज पन रोल अदा करो, सोन दुनिया ते आबाद, सोन आखिरत ते आबाद। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको